جو باقی دن رہ گئے ہیں اس کے لیے بیٹری چارج ہو گئی ہے. بہت شکریہ. بالکل بہت صحیح. بہت خوبصورت بہت چل رہا پتہ نہیں چل رہا ٹھیک نہیں برداشت ہو جا اللہ والے ہو ہلو سوٹی لگا نہیں آتا. لیجیے دوستوں، محفل کا اختتامی لمحات چل رہے ہیں. بلیک ٹی تک نہیں لیمن اب جس ہستی کو زحمت کلام دینا ہے وہ ہمارے شہر کا ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے. بے شک اس شہر میں کئی ہنرمند پیدا ہوئے، کئی سخنور پیدا ہوئے. یہ جو ہمارے استاد الاساتذہ ہیں یہ ہنر گر ہیں، سخنوروں کی تربیت انہوں نے کی ہے. بے شک ہمیں آج بھی وہ کالج کا زمانہ یاد ہے کہ جب ہم ان سے درس و تدریس لیا کرتے تھے تو ایک ایک جملے میں کئی باتیں ہمیں سمجھا دیتے تھے، اور وہی باتیں وہی تربیت ان کی ہمارے لیے پوری زندگی میں مشعل راہ بنی ہوئی ہے. بے شک میں ملتمس ہوں استاد محترم جناب منیر رضمی صاحب سے. کعوہ دستیاب ہے مزید. ہاں ہاں اچھی بات ہے. مقدس سے پہلے یہ ہے کہ رانا سے گزارش یہ ہے کہ ذرا داد دینے میں بخیلی کا مظاہرہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودہویں رات کے تباشیر میں عابد مسعود ڈوگر صاحب ان دنوں پی ایچ ڈی ایم فل میں ایک موضوع پر کام کر رہے ہیں جی سی لاہور اور کولمبیا یونیورسٹی کی کوalition سے. آج 13 رجب المرجب کے حوالے سے ہم مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے لیے ایک لفظ ہم نے مخصوص کیا ہوا ہے. مرد کے لیے، صحابی کے لیے اور صحابیہ کے لیے. ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رضی اللہ تعالی. ایک لفظ جس موضوع پہ وہ کر رہے ہیں اسی میں فرقہ وارانہ مسائل کا ایک جو نقطۂ آغاز میں اتفاقاً 13 مولود کعبہ کی تاریخ کے حوالے سے لفظ آتا ہے حضرت علی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر صرف ایک صحابی کے لیے وہ ہے کرم اللہ وجہ الکریم.
اور پوری بحث کو ہی اسی بات پہ آیا تھا کہ یہ کرم اللہ وجہ الکریم حضرت عمر ثانی نے کیوں کہا. بس یہی سے اموی عباسی اور اس سے پہلے کہ مباحث میں الجھے بغیر بات سمجھ میں تحقیق میں آ جاتی ہے. کثیرہ میسر نہیں شد سعادت، کثیرہ میسر نہیں شد سعادت، بے کعبہ بلادت بے مسجد شہادت. دوستان محترم، بہت مدت کے بعد دل کے سلگنے سے تو شعر سنتے ہی رہتے ہیں، دل کے دھڑکنے کی سبب بھی یاد آتے رہتے ہیں ایسی تقاریب میں، لیکن یہ بہت مدت کے بعد مجھے یہ الاؤ پہلی بار کافی عرصے کے بعد اس طرح سے دیکھنے کا، اس سے 21ویں سال کے آغاز ہی میں ایک ملا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اچھی میزبانی کا. سرد راتوں کے خنک چاند کے منزل کی طرح میری غمخوار بھی اس شہر کی تنہائی ہے. چاندنی ایک زمانے میں جب میں خود طالب علم تھا باقاعدہ، تب انٹر کالجی ڈیبیٹس میں رام ریاض نے کی آواز بھی تھی اور شاعری بھی. نظم ایک مشہور ترین تھی، چاندنی یوں تو پھرتی رہی در بدر چاندنی، پھر نہ آئی کبھی لوٹ کر چاندنی. واہ واہ واہ. ہر چاندنی یوں تو پھر چاندنی، چاند تو اسے اپنی تمناؤں کا مرکز نہ بنا، چاند ہر جائی ہے ہر گھر میں اتر جاتا ہے. واہ 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 واہ. چاندنی رات کا مزاج نہ پوچھ، ہم غریبوں کے گھر نہیں آتی. تو یہ چاندنی آج ہونی چاہیے تھی، لیکن مصنوعی چاندنی کا پھیرا زیادہ ہے اور ہم اس چاند کی تلاش میں ہیں جو منزل مل جائے تو پھر ہم آسماں کو چھو لیتے ہیں. میں ممنون ہوں کہ آج چاندنی کا سفر تو کبھی طے نہیں ہو سکتا. ہاں، اپنے اندر سے مکالمے کا سفر شروع ہو رہا ہے. کتنی یادیں میرے اندر، ان کی یادوں کا الاؤ روشن ہو گیا ہے. روہی کے علاقے میں چنن پیر ایک میلہ اوپر ہے اور چاندنی رات میں نوچندی، اگر زندگی میں کبھی آپ حضرات کو موقع مل سکے، گرمیوں کے موسم میں بے شک، تو عابد مسعود کو بالخصوص میں کہوں گا کہ وہ وہاں روہی کے دیس میں جائیں اور رات کے سناٹے میں، چاندنی شب میں، جب وہاں ڈھول کی تھاپ پر جھومر
سفر کی آواز میں تو وہ جو سناٹا ہے وہ اس تنہائی کا اس سے زیادہ اور خوبصورت علاج نہیں. مجھے یہ بھی یاد آیا اور اختتام میں کر رہا ہوں کہ مجھے لاہور میں شاہی قلعے کے اندر شیش محل، وہاں چاندنی رات میں بہت پہلے جشن سیمی منایا گیا تھا، اور ایسے ہی ایک محفل میں سامع تھا. مجھے وہ بھی یاد آ رہا ہے. اور بنگلہ دیش نامنظور تحریک میں جب میں شاہی قلعے میں جانے کے بعد سے پہلے ہم سب جب چاندنی رات میں بنگلہ دیش نامنظور موومنٹ کی اس تحریک میں جیوے جیوے پاکستان پر ہم چاندنی شب میں پولیس کے پہرے میں بکھر رہے تھے اور بچھڑ رہے تھے، تو تب یاد نہیں تھا کہ ہم میں سے کسی شخص کو دوبارہ، ہم بچوں کو، نوجوانوں کو دوبارہ بھی دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں. حقوں کی فستائیت اس زمانے کی میں مجھے وہ چاندنی رات بھی یاد ہے. اور آج کی یہ جو خوشبو بھری، مسکان بھری چاندنی رات ہے، یہ رات ان تمام راتوں پر بھاری ہو گئی ہے. اور صبح کا سورج جب طلوع ہوگا اور زندگی کی روشنی ہوگی. میں ممنون ہوں آپ حضرات کا کہ بے شک جہاں شاعری میں آج اداسی کی کیفیت زیادہ تھی، تو میرا اختتامی مرحلہ بھی اتفاق سے وہاں آ گیا. حالانکہ میں چاہتا یہ تھا کہ اختتام پہ خوشی کی کوئی بات ہو، تو کیا ہوتا ہے، خوشیاں تو اپنے اندر ہیں. جب آپ چاہیں، آپ کے اندر کا موسم اگر سرسبز ہے تو میری دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کے موسم کے اندر جو ویرانی ہے، جو بنجر پن ہے، اسے رویدگی میں، اسے سبزے میں ثمرِ نورس بنا دے اور صبح بار ہمیں بدل دے. سلام، میں ممنون ہوں. بہت شکریہ احباب، آپ آئے اور اس چاندنی رات کو یادگار بنایا. امید ہے کہ آئندہ محفل میں بھی آپ کی شرکت اور معاونت ہمارے ساتھ رہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.